اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ مختصر سا یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گا انشاءاللہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کی خدمت میں تمام پریشانیوں کا حل ایک بہت ہی خوبصورت اور معجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ان سے آپ لوگ یہ 3 لفظ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان 3 لفظوں کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں مشکلات ختم ہو جائیں گی اور پریشانیاں آپ کی حل ہو جائیں گی، مشکلات حل ہو جائیں گی، اور جتنی بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ بس آپ نے کامل بھروسے اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکل سے مشکل حاجت بھی پوری ہو جائیں گی اور آپ کی تمام حاجات ایسے پوری ہونے لگیں گی جیسے کہ آپ کی کوئی حاجت باقی ہی نہ رہے۔ تو آپ کی جتنی بھی مشکل کوئی حاجات ہیں، بس آپ یہ 3 لفظ پڑھ لیں تو ہم آپ کو اپنا وظیفہ بتائیں گے۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گی کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو مکمل اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ تو دوستو، آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ شعوری واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ ارادہ تک کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اپنے تمام اثاثہ، صحت، روپیہ، تعلقات، محبت، وظالین اور ذات داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اس سے اپنی قسمت پر رشک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالف، جلد شادی کا نہ ہونا، کاروبار چلانا لیکن نہ چل پانا، مخالفتوں کی روک ٹوک، شیطانی اثرات، کیا کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا، میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسی تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے آج میں آپ کے لیے وہ وظیفہ لائی ہوں جو آپ تک آپ کو کسی نے نہ بتایا ہوگا۔ وہ رات، وہ دن کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں جب کبھی آپ نے سنا ہم اپنے رب کریم کی عبادت میں وہ رات دن گزار دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں واقعہ ہے کہ حافظ مطہر ساری رحمۃ اللہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ مسلسل 60 سال تک اللہ پاک سے ملاقات کے شوق میں آنسو بہاتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات میں نے اپنے آپ کو خواب میں ایک ایسی نہر کے کنارے پایا جس میں عمدہ مشک بہہ رہا تھا۔ اس کے دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی موتی بکھرے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا محل دیکھا جس میں خوبصورت لڑکیاں بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ بلند آواز میں رب کریم کی پاکی بیان کر رہی تھیں۔ میں نے جب ان کی تسبیح سنی تو پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے خوبصورت آواز میں کہا، ہم رب کریم کی مخلوق میں سے ہیں۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا، رب کریم نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا جو رات کو قیام کرتے ہیں اور اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کی آنکھیں رب کریم تم سے ٹھنڈی کرے گا؟ انہوں نے کہا، کیا تم ان لوگوں کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہا، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب عبادت گزاروں کے لیے اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ! کتنے خوش قسمت لوگ ہیں وہ لوگ جو رات کو تنہائی میں اپنے رب کریم کو یاد کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت وہ ہیں وہ جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ جو روزانہ تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں اور جو رات کو قیام کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، فی زمانہ ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو راتوں کو دیر تک جاگ کر کبھی فلموں اور کبھی ڈراموں میں اپنا وقت برباد کرتی ہے تو کبھی موبائل فون پر کال پیکجز کے ذریعے اپنے قیمتی لمحات کو گناہوں میں گزارتی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر ساری ساری رات بیہودہ اور فضول گفتگو پھیلاتے ہوئے اپنا اور سہیلیوں کا وقت برباد کرتی ہیں۔ ان میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جنہیں نہ نمازوں کی فکر ہوتی ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے
اور جن کو قرآن پڑھنا آتا بھی ہے وہ بھی مہینوں قرآن کریم کی زیارت نہیں کرتی، بلکہ اپنے نفس کو یوں جھوٹے دلاسے دیتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نمازوں کی کثرت کریں گے، ماہ رمضان میں رات کو نوافل پڑھیں گے، خوب تلاوت کریں گے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اور ہماری زندگی ہر آن تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے، ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہم پھر بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو جھوٹیاں تسلیاں دیتے ہیں۔ عقل مندی کا ثبوت دیجیے، وہ رضوانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنا قیمتی لمحات کی ناقدری کرنے کے بجائے تقویٰ و پرہیزگاری اپنائیے، اپنے شب روز کو فضولیات اور دنیاوی عیش عشرت میں برباد مت کیجیے، بلکہ نمازوں کی پابندی اور روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کی عادت بنائیے اور اللہ کریم کے جن کاموں سے حکم دیا ہے ان کی ادائیگی میں سستی نہ کیجیے اور نیکیوں میں مشغول ہو جائیں، کیونکہ نیکی کے کاموں میں کوشش کرنے والوں کے بارے میں اللہ کریم پارہ 17 سورۃ النبیہ آیت نمبر 94 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنیز الایمان ہے، تو جو کچھ بھلے کام کرے ہو اور ایمان والا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رب کریم کی بارگاہ میں اعلیٰ حسب و نسب، مال و دولت اور عزت شہرت والا خوش قسمت نہیں، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو چاہے کسی بھی قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتا ہو، گوری رنگت والا ہو یا کالی رنگت والا، دولت مند ہو یا مفلس، اور غریب مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان والا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، وہ رب کریم کی اطاعت و فرما برداری میں کوشش کرتا ہے، وہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ تو دنیا میں وہی لوگ پریشان رہتے ہیں، انہی لوگوں کو مصیبتیں آتی ہیں، انہی لوگوں کی حاجت پوری نہیں ہوتی جو رب کریم کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ تو رب کریم کی یاد سے غافل نہ رہنے والے وہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو دن رات کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، ہر وقت اپنی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری رکھتے ہیں، جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ، اور جب کوئی اچھی چیز دیکھتے تو اپنے رب کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان پر الحمدللہ رب العالمین ادا کر دیتے ہیں۔ تو آج جو میں آپ کے لیے صرف 3 الفاظ کا وظیفہ لائی ہوں وہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، آپ نے چلتے پھرتے یہ لفظ پڑھتے رہنا ہے، کتنی بھی مشکل ہے، مشکل حاجات کیوں نہ ہو، ہر مشکل حاجات، ہر آسان حاجت آپ کی منٹوں میں چٹکیوں میں پوری ہو جائے گی، ہر مشکل و پریشانی کا فوری حل ان 3 الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ 3 الفاظ بہت ہی مبارک اور بابرکت ہیں، ان 3 الفاظ میں ایسی برکت پائی گئی ہے جو کسی چیز میں نہیں پائی گئی۔ تو یہ بہت ہی وزنی کلمات ہیں، آپ نے یہ کلمات ضرور پڑھ لینے ہیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، جن کی حاجت پوری نہیں ہو رہی وہ یہ الفاظ پڑھ لیں۔ یہ الفاظ بہت ہی زیادہ آپ کی حاجات کو پورا کر دیں گے۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ آپ نے دن بھر چلتے پھرتے صرف یہ 3 الفاظ صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ تو یہ عمل کتنے دن کا ہے؟ صرف اور صرف 7 دن کا یہ عمل ہے۔ 7 دن آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 11 بار درود پاک کوئی سا بھی ہو آپ نے وہ پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ہم لا ینصرون یہ آپ نے 100 مرتبہ صرف پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی جتنی بھی حاجت ہوں گی، مشکل سے مشکل ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی فوری طور پر حل ہو جائیں گی، وہ مشکل سے مشکل حاجات پوری ہوگی، اور اس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمدہ وظیفہ جو ہم آپ کے لیے لائے۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔